نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جیسا میں تمہارے گھروں میں یوں فتنے برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے. یہ لگتا ہے ایسا ہی وہ دور ہے، ہر روز نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے. تو اہل بیت رب کریم نے ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا تو یہی ارادہ ہے، اللہ کی تو چاہت ہی یہ ہے، اللہ کی تو پسند ہی یہ ہے کیا میرے محبوب کے اہل بیت تم سے رجاست دور کر دے. ایک ہوتی ہے نجاست، ایک ہوتی ہے رجاست. نجاست کو کوئی پسند نہیں کرتا، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہگار ہو یا نیک ہو. یہ ظاہری نجاست لگی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ مسلمان صاف کرے گا کافر نہیں کرے گا. ظاہری نجاست کو ہر کوئی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. گندگی لگی ہو چہرے پہ ہو کپڑوں پہ ہو، یہ ہر کوئی پاک کرتا ہے. ہم گھر سے نکلے جمعہ پڑھنے کے لیے، راستے میں آئے کسی نے پتھر پھینکا، گندگی اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ پڑ گئی، واپس جائیں گے دھوئیں گے اس کو. نظر آ رہی ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہے، یہ نظر آ رہی ہے، اس کو مٹانا ہے. کپڑے بدلیں گے نہیں تو اتنے حصے کو دھوئیں گے، نہیں دھویا گیا تو دوسرے بدلیں گے. لیکن ہم آ رہے ہیں اور راستے میں کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، شہوت کی نظر پڑ گئی، وہ گندگی اٹھ کے ہمارے کپڑوں پہ نہیں پڑی، ہمارے دل پہ پڑ گئی. اب اس کو پاک کون کرے گا؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم آ کے بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، تھوڑا سا کپڑا ناپاک ہوا تو مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ گندگی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو گندگی کپڑوں پہ پڑی ہے، جسم پہ پڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. جو دل پہ پڑی ہے، روح پہ پڑی ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگ نہیں دیکھ رہے. اس لیے ہم آئیں گے، گانے سنتے بھی آئیں گے، گالی دیتے بھی آئیں گے، عورتوں کو دیکھتے بھی آئیں گے، لطیفے سنتے سناتے بھی آئیں گے، اور ایسے ہی آ کے بیٹھ جائیں گے مسجد میں، ایسے ہی لوگوں کے سامنے. کیونکہ میرے کپڑے پاک ہیں، میرے کپڑے صاف ہیں، میرے دل کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ظاہری نجاست ہر کوئی دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کے اہل بیت، میں تمہارے دل کی نجاست کو دور کرتا ہوں، میں تمہارے عقیدوں کو پاک کرتا ہوں، میں تمہارے عملوں کو پاک کرتا ہوں، میں تمہارے باطن کو. میری چاہت ہی یہ ہے کہ جو اس محبوب کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے اس کے باطن میں کوئی گندگی نہ رہ جائے، اس کے باطن میں کوئی داغ نہ رہ جائے. دیکھنا حدیثی میں ہے نا، جس نے ایک جمعہ چھوڑا اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، دوسرا چھوڑا وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، تیسرا چھوڑا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل ہی سیاہ ہو گیا تو نیکی اور برائی کا کیا پتہ چلے گا، اچھائی اور برائی کا کیا پتہ چلے گا، سچ اور جھوٹ کا کیا پتہ چلے گا، ہمیں جو ہے وہ حق اور باطل کا کیا پتہ چلے گا. تو اللہ ماشاء اللہ جب کپڑے ناپاک ہوں تو اس پہ بھی اور ناپاکی پڑے تو کیا ہوگا، پہلے ہی ناپاک ہیں. کپڑے صاف ہو پاک ہو، چھوٹا سا نظر آتا ہے، وہ ہے ہی سیاہ تو نظر کیا آئے گا. ہے میرے محبوب کے قریب رہنے والوں، میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے کہ تمہاری نجاست کو دور کرے، تم میں بدعقیدگی نہ پیدا ہو، تمہارے دلوں میں کروध نہ پیدا ہو، حسد نہ پیدا ہو، کینہ نہ پیدا ہو، تمہارے دل میں گناہ گھر نہ کر سکے. ایسا تمہیں میں پاک کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگوں نے قصے کہانیاں بنائے نا، یہ ساری عمر حسد کرتے مر گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے چلے گئے، ان کے دلوں میں نفاق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. ہے نہیں، میں تمہاری نجاست کو دور کرتا ہوں، میری پسند یہ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک بھی یوں کرنا چاہتا ہوں جیسے کرنے کا حق ہے. بھائی دھوبی کے پاس جائیں کپڑے دے کے آئیں، لانڈری والے کے پاس جائیں کپڑے دے کے آئیں، واپس لائیں، داغ نظر آئے تو واپس جاتے ہو کہ نہیں؟ یہ تم نے کیا دھویا، اس میں داغ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں.
جب لانڈری والے کے داغ تمہیں نظر آتے ہیں تو لانڈری والا کبھی دھوتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی جلدی اس کو فارغ کر دیتا ہے، کبھی دیکھتا ہے۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بھی داغ رہ جائیں، یہ رجاست دور کرو، بعد میں بھی کینہ رہ جائے، بغض رہ جائے، حسد رہ جائے، ایک دوسرے کی مخالفت رہ جائے۔ یہ تو رب کریم نے خود بھی مطہر ہے، اپنے محبوب کو بھی مطہر بنا کے بھیجا، خود بھی پاک کرتا ہے اور میرے محبوب کو بھی پاک کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور رب نے کہا میں تمہیں اہل بیت نجاست سے پاک کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے بارے میں، ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی اولاد آتے 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 آج تک آ رہی ہے، کئی ادھر سے ادھر ہو گئے، لیکن جن کے بارے میں ڈائریکٹ آیت کریمہ اتری، احادیث صحیحہ میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو مولا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں سب کو، چاروں کو اپنی چادر میں لیا۔ رب نے کہا میں اہل بیت تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرے تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری پسند یہ ہے۔ تو نبی کریم نے ان کو بلا کے چادر میں لیا اور عرض کی باری تعالیٰ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے۔ یہاں سے یہ اصطلاح نکلی نا پائتن پاک، لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے ناپاک ہیں، کئی لوگوں کو اس سے الجھن ہوتی ہے نا پائتن پاک کے لفظ سے، جی پائتن پاک ہیں دوسرے ناپاک ہیں، بھئی اشرا مبشرہ ہیں، کیا دوسرے معاذ اللہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھئی یہ ان کو بشارت دے رہی ہے جنتی دوسرے جنت میں نہیں جائیں گے صحابہ، یہ اہل بیت صرف وہ 10 ہی جائیں گے؟ یہ خصوصیت ہوتی ہے، دوسروں کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہے تو دوسرے ناپاک ہیں، یہ نفی نہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور چونکہ اوپر بھی ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا اس آیت کریمہ میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو یہ اوپر ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا، نیچے بھی ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا، درمیان میں یہ آ گئی آیت۔ اب ہر کوئی سمجھے گا کہ یہاں پاک کرنے کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، اور ہو بھی انہی کا رہا تھا۔ محبوب نے اپنا اختیار استعمال کیا، فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو سیدہ ام سلمہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو تو ہے ہی گھر میں، تو تو ہے ہی خیر پہ، لوگ اعتراض تو ان پہ کریں گے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں بہت بڑا ایک نام ہے امام ترمذی کا۔ یہ امام ترمذی یہ جامع والے نہیں ہیں، یہ نوادر الرسول والے حکیم ترمذی، وہ کہتے ہیں اس میں اہل بیت داخل نہیں ہے، یعنی جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں یہ صرف ازواج مطہرات کا ہے۔ وہ کئی لوگ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ صرف اور صرف ان چار کا ہے، اس میں ازواج داخل نہیں ہے۔ اہل سنت سبحان اللہ فرمایا نہیں، ذکر چونکہ اہل بیت میں سے ازواج کا تھا، مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کیا، ان کو کل کو یہ نہ کہے علی کے گھر والے ہیں، ان کو میں اپنا گھر والا قرار دیتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اختیار برتتے ہوئے رب کو عرض کی باری تعالیٰ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے۔ اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین غلط سمجھے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی یزید کے خلاف، امام حسن نے غلط سمجھا، انہوں نے خلافت دے دی میرے معاویہ کو۔ کوئی اٹھ کے کہے کہ ان کی سوچ غلط ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لیے امام حسین باغی ہیں معاذ اللہ۔ اور مصطفیٰ کریم نے کہا باغی کا جھنڈا قیامت کے روز میرے جھنڈے سے الگ ہوگا، یعنی باغی کا جھنڈا الگ، مصطفیٰ کا جھنڈا الگ۔ تو کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین باغی تھے، ایسا ظلم بھی ہو سکتا کہ جن کی تربیت مصطفیٰ کرے، جن کو رب کہے کہ میں نے تمہیں رجاست و نجاست سے پاک کر دیا، کیا وہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں سمجھیں گے؟ کیا وہ قرآن نہیں سمجھیں گے؟
کیا وہ امام حسن غلط کریں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے ان کو خلافت سونپ کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جن کے عقیدے رب نے پاک کیے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی نجاست رب نے نکالی ہے، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان چوستے ہوئے جوان ہوئے ہیں، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوؤں میں جو پلے بڑے ہیں. یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کے عقیدے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ان کی سوچ وہ ہے جو مصطفیٰ کی سوچ ہے، ان کے عقیدے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے عقیدے. ہم صدیوں بعد اپنے اپنے عقیدوں پہ ناز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہاں کہاں سے یہ عقیدے ہو کے آئے؟ کس کس نے کتابیں لکھی؟ کس کس نے بتایا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے؟ ہم اپنے عقیدے پہ جان دینے کے لیے تیار، ہم اپنے عقیدے پہ لیے گھر بار لٹانے کے لیے تیار. ہم نے سیکھے علماء سے، انہوں نے عقیدے سیکھے مصطفیٰ سے. ان کے عقیدے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.